السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ وار قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ، اس سلسلے میں آج 21واں پارہ اتل ما اوحی ہمارے سامنے ہے۔ اس پارے کا خلاصہ ہم 5 حصوں میں کریں گے۔ پہلا حصہ تو سورۃ العنکبوت کا بقیہ ہے، جو اس کی بقیہ 25 آیات ہیں۔ دوسرا حصہ سورۃ الروم مکمل، تیسرا سورۃ لقمان مکمل، چوتھا حصہ سورۃ سجدہ مکمل۔ پھر جو 5واں حصہ ہے وہ سورۃ احزاب کا ابتدائی حصہ ہے، یعنی ابتدائی 30 آیات جو اس 21ویں پارے میں ہیں۔ تو اس طرح 21ویں پارے میں مجموعی طور پر ہم 179 آیات اور تقریباً 19 رکوعوں کا خلاصہ کریں گے۔ پہلا حصہ جو سورۃ العنکبوت کی آیت 45 سے 69 تک ہے، یعنی اس کی آخری 25 آیات جو اس پارے میں ہیں، 21ویں پارے میں، اس میں 3 نکات نمایاں ہیں۔ نمبر 1، وحی اور نماز کی اہمیت۔ نمبر 2، معاندین اور ان کی ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ۔ اور نمبر 3، متقین کا تذکرہ۔ وحی اور نماز کی اہمیت اس پارے کی ابتدا ہی اسی نقطے سے ہوتی ہے، جیسے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ کتاب سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم رکھیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کا نہ صرف قرآن پر ایمان ہوتا ہے بلکہ ان کتابوں پر بھی ایمان ہے جو پہلے نازل ہوئیں۔ اور یہ اصول بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو کتاب سے نوازتا ہے، کتاب پر ایمان لانا ان پر ضروری ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کتاب اللہ میں کمال رحمت ہے اور یادداشت ہے ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے، نصیحت ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہمیں معاندین اور ان کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وحی کو جھٹلانے والوں کی ہٹ دھرمی واضح کرنے کے لیے بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ لکھنا جانتے ہیں۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کر سکتے تھے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کر لیے ہوں۔ قرآن مجید جو واضح اور زندہ دلیل اور تمام معجزوں کا معجزہ ہے، اس کی موجودگی میں جو لوگ اپنے من پسند معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور معجزہ دکھائیں، تو وہ سوائے عناد اور جہالت کے کچھ نہیں۔ ان کی اس ہٹ دھرمی کا تو یہ حال ہے کہ کئی بار وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد متقین کا تذکرہ ہے کہ ہٹ دھرم لوگوں کا حال جب بیان کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کرنا چاہیے، اور آخر میں واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الروم مکمل اسی پارے میں ہے، پارہ اتل ما اوحی میں۔ اس کی 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہمیں نمایاں طور پر ملتی ہیں۔ ایک تو پیشین گوئی ہے، نمبر 2 حق اور باطل کے درمیان قائم معرکے کا بیان ہے، اور نمبر 3 اللہ کی عظمت اور توحید کے دلائل موجود ہیں۔ نمبر 1 جو پیشین گوئی ہے، قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے یہ کئی ایک پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو اس کی پیشین گوئیاں بھی ہیں۔ اس صورت کے شروع میں ایک پیشین گوئی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد پھر رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی،
اور وہ بھی 9 سال کے اندر۔ اس پیشین گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ مومنین خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ مناسبت غزوہ بدر کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ نمبر 2، حق اور باطل کے درمیان قائم معرکے کا بیان۔ سورۃ الروم میں اہل حق و باطل کے درمیان قائم رہنے والے ایک مسلسل معرکے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جو قدیم زمانہ سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ اس کے علاوہ اس میں اللہ کی عظمت اور توحید کے دلائل ہیں۔ توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی 7 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اشیاء کو ازداد سے پیدا کرنا، یعنی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ نمبر 2، انسان کی پیدائش مٹی سے، میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت کہ گویا وہ ایک دوسرے کے لیے جسم کا حصہ ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اسی میں انسانوں کی مختلف زبانیں اور رنگ بھی اللہ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش، بجلی کی چمک جو ایک طرف خوف پیدا کرتی ہے اور دوسری طرف امید بھی کہ بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زمین اور آسمان کا مستحکم نظام رب کائنات کے وجود کی زندہ دلیل ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ سورۃ اللقمان۔ یہ سورت بھی مکی صورت ہے، 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں اور مکمل اسی 21ویں پارے میں ہے۔ اس میں 4 بنیادی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی عظمت اور اس سے مستفیدین اور پھر محرومین کا بیان، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے 4 دلائل، حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں، اور نمبر 4، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نمبر 1، جو قرآن کی عظمت اور اس سے مستفیدین اور پھر محرومین کا بیان ہے۔ اس صورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات اور قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی ہدایت اور رحمت کا فیضان پانے والی ہستیاں صفت احسان سے متصف ہیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دوسری طرف جو محروم طبقہ ہے وہ قرآن اور اللہ کی وحی اور علم کی بجائے فضول گفتگو کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ اس کتاب کی آیات سے متکبرانہ منہ موڑ لیتا ہے، گویا کہ سنا ہی نہیں اور اس کے کانوں میں کوئی رکاوٹ پڑی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے 4 دلائل نظر آتے ہیں۔ قرآن کی عظمت اور اس کے حوالے سے 2 گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ جس نے اس کتاب کو نازل کیا اس کی وحدانیت اور قدرت کے 4 دلائل بھی یہاں مذکور ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر کسی ایسے ستون کے بنایا ہے جو دیکھے جا سکیں۔ نمبر 2، زمین کا توازن قائم رکھنے والے مضبوط تو محکم پہاڑ گاڑ رکھے ہیں۔ اور نمبر 3، یہاں ہر قسم کے رینگنے والے حشرات اور مویشی پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور نمبر 4، آسمان کی طرف سے پانی نازل کیا ہے جو ہر قسم کی پیداوار کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ خاص ایک شخصیت ہے حضرت لقمان جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ ان کی 5 وصیتیں اس صورت میں آئی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ نمبر 1، بیٹا شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس وصیت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 2، جو نقطہ ہے جو وصیت ہے وہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر چھوٹی بڑی چیز اور عمل کو آخرت میں سامنے لے آئیں گے۔ اور نمبر 3، اللہ کی طرف متوجہ رہنے اور انسانیت سے تعلق کے حوالے سے مختلف امور ذکر کیے۔ نماز کو مکمل طریقے سے ادا کرنا، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، ہر شر سے منع کرنا اور مصائب و ابتلا پر
صبر کرنا۔ چوتھے نمبر پہ عاجزی اختیار کرنے اور تکبر سے بچنے کی وصیت ہے، اور پانچویں نمبر پہ اخلاق کریمہ اختیار کرنے کے لیے وصیت کی، وہ یہ کہ چال میں میانہ روی اختیار کرو اور بولتے وقت اپنی آواز نیچی رکھو۔ اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 5 چیزیں اللہ کے علم سے خصوصی متعلق ہیں۔ ان 5 چیزوں میں، اور یہ چیز سورت کے اختتام میں ہمیں نظر آتی ہے کہ بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، پیٹ میں بچہ کیا اور کن اوصاف اور حیات کا حامل ہے، موت کب اور کہاں آئے گی، انسان کل کیا کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت 30 آیات پر مشتمل ہے، 3 رکوع ہیں اس میں، یہ بھی مکی ہے۔ اس میں بھی 4 نمایاں نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی حقانیت، عظمت اور مقصد کا بیان، نمبر 2 توحید، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 رسالت۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت اور عظمت کا بیان ہے کہ یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، رب العالمین کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے، اور اس کا مقصد بھی واضح کیا گیا کہ یہ متنبہ کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں۔ اس کے علاوہ توحید کے بارے میں کے حوالے سے بتایا گیا کہ آسمان و زمین کا خالق وہی ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے مختلف مراحل طے کرانے کے بعد انسان کو یہی ذات ہے جس نے وجود بخشا ہے، اور پھر اسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہمیں قیامت کا جو ذکر ملتا ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ مجرم اس دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے، اور مومنین جو دنیا میں اللہ کے لیے اپنی راحتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ہمیں رسالت کے تذکرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، اور ان کو تورات دیے جانے کا ذکر اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے۔ یہ 73 آیات پر مشتمل ہے، 9 رکوع ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے ابتدائی حصے میں 3 نکات نمایاں ہیں جو ہمارے اس پارے میں ہیں۔ نمبر 1 امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو فلاح اور سعادت کے لیے 4 امور کا حکم ان میں دیا گیا ہے۔ نمبر 2 زمانے جاہلیت کے بعض غلط عقائد اور عادتوں کی تردید کی گئی ہے، اور تیسرے نمبر پہ 2 غزوات کا تذکرہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کو فلاح اور سعادت کے لیے بنیادی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، وحی الہی کی اتباع کریں، کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہ کریں، اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے بعض غلط عقائد اور عادتوں کی تردید ہے۔ جاہلی لوگوں کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ بتایا کہ دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ اور نمبر 2 کلمات اظہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 منہ بولے بیٹے کے حوالے سے مسئلہ آیا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ شرعی احکام میں وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، منہ بولا ہی ہوتا ہے۔ آخر میں 2 غزوات کا تذکرہ ہے، ایک غزوہ احزاب اور نمبر 2 غزوہ بنی قریظہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سے وابستہ رکھے، ہماری قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی کوششوں کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔